گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور کیا بات ہے اس سلسلے کی، دل کے تار چھیڑ دیتا ہے، یاد مدینہ میں تڑپا دیتا ہے۔ اور کیوں نہ اس سلسلے میں ہمیں یہ لطف آئے، کیونکہ اس میں بات ہوتی ہے کلم رضا کی، اشعار رضا کی، فکر رضا کی اور خیال رضا کی۔ اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے، آپ کے قلم اور آپ کی تحریروں میں اتنا ذوق اور شوق ہے، آپ کی ذات کیسی نرالی ہوگی۔ اور آج تو جس کلام کو ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے وہ کلام ہی بڑا نرالا ہے۔ ہم نے پچھلے سلسلے میں تقریباً آدھا کلام سن لیا ہے، اب مزید اس کے اشعار اس سلسلے میں سننے ہیں۔ وہ کلام کون سا ہے؟ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ مزید اشعار آئیے سنتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس کلام کا گویا ایک نیا رخ بنتا ہے۔ اس کلام میں کچھ ایسے اشعار ہیں جو بہت خوبصورت ترتیب سے موتیوں کی مانند ہیں۔ ذرا سنیے گا نبی پاک کی بارگاہ میں کون کون کس طرح سلام پیش کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے۔ تحیت کے معنی سلام، یہاں بھی اس سے مراد بھی سلام ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ پیارے آقا وہ عظیم ہستی ہیں جن کو حجر یعنی پتھر بھی سلام کرتے ہیں، اور ان پر درود یعنی اس شخصیت پر بھی سلام جن کو شجر بھی سلام کرتے ہیں۔ اور احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، آقا جن درختوں کے پاس، جن پتھروں کے پاس سے گزرتے، نبی پاک کی بارگاہ میں وہ سلام پیش کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ آگے لکھتے ہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ کسے بے کساں، بے کس وہ ہوتا ہے جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، جو بے سر و ساما ہوتا ہے، مگر آقا اس کے بھی کس ہیں، یعنی قرارے بے قرار ہیں، کسے بے کساں ہیں، یعنی جو بے کس اور مجبور ہیں، نبی پاک ان کی داد رسی فرماتے ہیں۔ اور اسی بات کو اگلے مصرے میں پورا کیا نا، کہ ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، جو بے خبر ہو، جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، نبی پاک اس کی بھی خبر رکھتے ہیں، اپنے اس غلام کو بھی سینے سے لگاتے ہیں۔ ایک شاعر لکھتے ہیں نا کہ نبی پاک وہ عظیم ہستی ہیں کہ تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ ذرا سمجھیے کہ نبی پاک کی شان کتنی نرالی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، تحیت شجر کی ہے۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، خبر بے خبر کی ہے۔ آگے سنیے، جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے۔ صرف انسان ہی نہیں، جنات بھی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ میرے آقا کے قدموں میں آ کر کئی غیر مسلم جنات نے اسلام قبول کیا۔ مکہ پاک میں مسجد جن اس عظیم واقعے کی یاد دلاتی ہے کہ جہاں جنات آئے، نبی پاک کی مبارک زبان سے تلاوت قرآن سنی اور آقا کی بارگاہ میں وہ ایمان لے آئے، کئی مسلمان ہوئے۔ تو یہ جنات کے بھی آقا ہیں، بشر کے بھی آقا ہیں، ملائکہ کے بھی آقا ہیں۔ کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے۔ اگلے شعر میں لکھتے ہیں، شمس و قمر سلام کو حاضر ہیں السلام، خوبی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے۔ سبحان اللہ،
شمس کہتے ہیں سورج کو، قمر کہتے ہیں چاند کو، اور جوت کہتے ہیں نور کو، روشنی کو۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ آقا تو وہ ہیں جن کی بارگاہ میں سورج اور چاند بھی سلام عرض کرتے ہیں، کیونکہ سورج اور چاند کو جو روشنی ملی ہے نا وہ بھی نبی پاک کے در سے ملی ہے نا۔ یہ پھر اسی حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ اے محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا، جو رب کا فرمان ہے، تو سورج چاند بنے ہی نبی پاک کے سبب ہیں۔ اور یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ کیا پیاری بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے، شمس و قمر سلام کو حاضر ہیں السلام، خوبی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے۔ جن و بشر سلام کو حاضر ہے السلام، جن و بشر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے، جن و بشر کی ہے، شمس و قمر سلام کو حاضر ہے السلام، شمس و قمر سلام کو حاضر ہے السلام، خوبی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے، خوبی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے، شمس و قمر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سب بحر و بر سلام کو حاضر ہیں السلام، تملیک انہی کے نام تو ہر بحر و بر کی ہے۔ بحر کہتے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں سمندر کو، اور تری کو، اور بر کہتے ہیں خشکی کو، یعنی خشکی اور تری کی تمام چیزیں آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہی ہیں۔ اور تملیک کہتے ہیں ملکیت، آقا ہی تو مالک کائنات ہے نا، رب کے حبیب جو ٹھہرے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تو بحر و بر سلام کو حاضر ہیں السلام، اور آقا ہی چونکہ مالک ہیں، تملیک انہی کے نام تو سب بحر و بر کی ہے۔ آگے لکھتے ہیں سنگ و شجر سلام کو حاضر ہیں السلام، کلمے سے تر زبان درخت و حجر کی ہے، یعنی سنگ و شجر، سنگ کہتے ہیں پتھروں کو، شجر کہتے ہیں درختوں۔ آقا کی بارگاہ میں درخت بھی، پتھر بھی، جمادات بھی سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اور نبی پاک کا کمال یہ ہے کہ پیارے آقا جب اشارہ فرمائیں تو پتھر بھی کلمہ پڑھیں، اور شجر بھی جو ہے وہ ذکر الہی کرنا شروع کر دیں، تو یہ میرے آقا کا جلوہ ہے، نبی پاک کی شان ہے۔ آگے لکھتے ہیں عرض و اثر سلام کو حاضر ہیں السلام، اللہ اکبر۔ عرض کہتے ہیں التجا، اور جو ہے اثر کہتے ہیں تاثیر، یعنی عرض کرنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد یہ بھی تمنا ہوتی ہے نا کہ اثر ہو جائے، قبول ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں عرض اور اثر دونوں سلام کو حاضر ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے ملجا یہ بارگاہ دعا و اثر کی ہے۔ ملجا کہتے ہیں یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ٹھکانہ، پناہ گاہ، اثر وہی تاثیر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس شعر میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ پیارے آقا کی مبارک ذات وہ ہے، نبی پاک کا آستانہ وہ ہے کہ جہاں خود حاجات اور گزارشات، مناجات، یہ دعا اور اس کا اثر سب دربار رسالت میں سلام پیش کر رہے ہیں، کیونکہ آقا ہی ہیں جن کی بارگاہ دعا کی بھی پناہ گاہ ہے، جن کے در پر جائیں کنجی جو ہے انہی کے ہاتھ میں قبول و اثر کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ پیش کرتے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، نبی پاک پر درود اول آخر پیش کریں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں دعا بھی سلام پیش کر رہی ہے، اثر بھی سلام پیش کر رہا ہے، کیونکہ یہی بارگاہ اس دعا اور اثر کا ملجا بھی ہے۔ سمجھیے گا، یعنی گویا کائنات کی ہر چیز کا ایک نقشہ پیش کر رہے ہیں کہ رب کے حبیب ہیں، کونین کے دولہ ہیں، ساری کائنات ان کے قدموں پہ جھکی ہوئی ہے اور ان کو سلام پیش کر رہی ہے۔ کیا پیارا انداز ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سب بحر و بر سلام کو حاضر ہیں السلام، تملیک انہی کے نام تو ہر بحر و بر کی ہے، سنگ و شجر سلام کو حاضر ہیں السلام، کلمے سے تر زبان درخت و حجر کی ہے، عرض و اثر سلام کو حاضر ہیں السلام، ملجا یہ بارگاہ دعا و اثر کی ہے۔ سب بحر بر سلام کو حاضر ہے السلام، تملیک انہی کے نام تو ہر بحر بر کی ہے، ہر بحر بر کی ہے، سنگ و شجر سلام کو حاضر ہے السلام، کلمے سے تر زبان درخت و حجر کی ہے، درخت و حجر کی ہے، عرض و اثر سلام کو حاضر ہے السلام،
عرض و اثر سلام کو حاضر ہے السلام، مل جائے بارگاہ دعا اثر کی ہے، مل جائے بارگاہ دعا اثر کی ہے، دعا اثر کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں شوریدہ سر سلام کو حاضر ہیں السلام، راحت انہی کے قدموں میں شوریدہ سر کی ہے۔ شوریدہ سر کہتے ہیں دیوانے، پریشان حال، خستہ حال۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کو کوئی منہ نہ لگائے وہ بھی آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، وہ پریشان حال، وہ ستائے ہوئے، کیونکہ انہی کے قدموں میں جا کر ان دیوانوں، ان پریشان حالوں کو بھی راحت ملتی ہے۔ آقا سبھی کو دامن میں چھپاتے ہیں نا۔ آگے لکھتے ہیں سب خستہ جگر سلام کو حاضر ہیں السلام۔ خستہ جگر کہتے ہیں، خستہ کہتے ہیں زخمی، یعنی زخمی جگر والے، وہ بھی جن کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، ساری دنیا نے ٹکرا دیا ہے، وہ بھی آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں، کیونکہ مرہم یہی کی خاک تو خستہ جگر کی ہے۔ آقا کے در کی حاضری مل جائے، مدینے کی مٹی مل جائے تو سکون ہو جاتا ہے، وہ دل وچ ٹھنڈ پہ جاتی ہے۔ خستہ جگر کو گویا ایک راحت مل جاتی ہے۔ دنیا کے ستائے ہوئے جب مدینے پہنچتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، تو آقا کا دربار وہ ہے۔ آگے لکھتے ہیں سب خشک و تر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ جلوہ گاہ مالک ہر خشک و تر کی ہے، یعنی یہاں جو خشک ہے چیزیں، جو تر ہیں، سب تمام چیزیں حاضر ہیں سلام کے لیے، کیونکہ آقا ہی ان تمام چیزوں کے مالک ہیں۔ ذرا تینوں اشعار کے دوبارہ سنیے گا کہ شوریدہ سر سلام کو حاضر ہیں السلام، راحت انہی کے قدموں میں شوریدہ سر کی ہے، خستہ جگر سلام کو حاضر ہیں السلام، مرہم یہی کی خاک تو خستہ جگر کی ہے، سب خشک و تر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ جلوہ گاہ مالک ہر خشک و تر کی ہے۔ شوریدہ سر سلام کو حاضر ہے السلام، راحت انہی کے قدموں میں شوریدہ سر کی ہے، شوریدہ سر کی ہے، خستہ جگر سلام کو حاضر ہے السلام، مرہم یہی کی خاک تو خستہ جگر کی ہے، خستہ جگر کی ہے، سب خشک و تر سلام کو حاضر ہے السلام، سب خشک و تر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ جلوہ گاہ مالک ہر خشک و تر کی ہے، یہ جلوہ گاہ مالک ہر خشک و تر کی ہے، ہر خشک و تر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سب کر و فر سلام کو حاضر ہیں السلام، ٹوپی یہی تو خاک پہ ہر کر و فر کی ہے۔ کر و فر کہتے ہیں روب دبدبا، جس کو آپ کہیں سلطنت ہوتی ہے، ایک انسان کا ایک جس کو آپ کہیں ٹور ہوتی ہے۔ آقا کے دربار میں بڑے بڑے تاجدار، بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں، وہاں سر جھکا کر آتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، تو یہاں بڑے بڑے تاجداروں کے سر جھکے دیکھیے، بلکہ تاجداروں کہ جو تاج ہے نا وہ کیسے بنتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، آقا کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں نا۔ تو یہاں پر بڑے بڑے کر و فر والے آتے ہیں سلام عرض کرنے کو، اور یہیں پر ان کی ٹوپی بھی خاک پر ہوتی ہے، ان کی اب یہاں پر آ کر گداؤں جیسی حیثیت ہوتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں اہل نظر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ گرد ہی تو سرما سب اہل نظر کی ہے۔ اہل نظر سے مراد نظر والے، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اللہ والے یہاں سلام پیش کرتے ہیں، اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، بلکہ آقا کے در کی جو خاک ہے وہ اولیاء کرام، بڑے بڑے عاشقان رسول کی آنکھوں کا سرما ہے۔ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں نا کہ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں۔ اولیاء کرام کی تو تمنا یہ رہا کرتی، تو اہل نظر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ گرد ہی تو سرما سب اہل نظر کی ہے۔ ذرا سنیے دونوں شعر، سب کر و فر سلام کو حاضر ہیں السلام، ٹوپی یہی تو خاک پہ ہر کر و فر کی ہے، اہل نظر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ گرد ہی تو سرما سب اہل نظر کی ہے۔ سب کر و فر سلام کو حاضر ہے السلام، ٹوپی یہی تو خاک پہ ہر کر و فر کی ہے، ہر کر و فر کی ہے، اہل نظر سلام
کو حاضر ہے السلام، اہل نظر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ گرد ہی تو سرما سب اہل نظر کی ہے، یہ گرد ہی تو سرما سب اہل نظر کی ہے، سب اہل نظر کی ہے۔ اب کیا خوبصورت اشارہ ہے جنت کی کیاری کی طرف۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی، یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی، سرد اس کی آب و تاب سے آتش سقر کی ہے۔ اب ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں۔ اب یہ پیاری پیاری کیاری کون سی ہے؟ یعنی یہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمیں بہت خوبصورت اشارہ دے رہے ہیں کہ خانہ باغ پیارے آقا کے باغیچے کی کیاری، تیرے خانہ باغ کی، یعنی آپ کے باغیچے کی جو کیاری ہے نا، اس کی کیا بات ہے کہ جس کی آب و تاب چمک دمک سے، سکر کہتے ہیں جہنم کو، یعنی آتش سکر کی، جہنم کی آگ سرد ہو جاتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے روضہ اقدس اور منبر شریف کے درمیان جو ریاض الجنہ کا حصہ ہے، نبی پاک نے فرمایا نا میرے روضے اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ آقا یہ آپ کے گھر کا ایک ایسا باغیچہ ہے جس کی شان و شوکت کے سامنے دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، کیونکہ کوئی جتنا بھی گناہ گار ہو وہاں جا کر بیٹھ جائے تو وہ جنت میں ہی بیٹھا ہے نا، تو گویا دوزخ کی آگ اس پر سرد ہو گئی ہے۔ اور اگلے شعر میں تو کمال کر دیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے۔ ظفر کہتے ہیں کامیابی، نجات کہتے ہیں چھٹکارا، اور نوید کہتے ہیں خوشی خوشخبری کی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اصول یہ ہے یا اللہ تیرا، اور یاد رکھیے شریعت کا اصول ہے کہ کوئی کتنا بھی گناہ گار ہوگا، ایمان والا ہوا، اور اگر اس کو عذاب دیا بھی گیا، اگر وہ اس کے بعد جہنم سے نکال کر جب جنت میں ڈال دیا جائے گا نا، پھر جنت میں جا کے کوئی بھی واپس جہنم میں نہیں جائے گا۔ ایک بار جو جنت میں گیا، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں جنت کی کیاری آپ کی زبان سے ہی فرمایا نا، اب اگر ہم ریاض الجنہ میں چلے جائیں تو پھر جہنم میں کیسے جائیں گے؟ کیونکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جنت میں آ کے نار میں، نار یعنی دوزخ میں جاتا نہیں کوئی۔ شکر خدا، اللہ کا شکر ہے کہ ایسی نجات اور چھٹکارے کی خوشخبری مل گئی۔ تو ان دونوں اشعار کو ذرا سمجھیے، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری بھی عطا فرمائے۔ ریاض الجنہ میں جا کر ضرور بیٹھا کریں، کیونکہ یہ جنت کی کیاری ہے، اور الحمدللہ اس میں داخلہ ہوا تو رب کی رحمت سے امید ہے کہ پھر جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کیا پیاری بات، یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی، سرد اس کی آب و تاب سے آتش سکر کی ہے، جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے۔ یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی، سرد اس کی آب و تاب سے آتش سقر کی ہے، آتش سقر کی ہے، جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے، نجات و ظفر کی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ذرا شعر سنیے گا۔ آپ لکھتے ہیں مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ اللہ اکبر، قرآنی آیات پر کیا شاندار نظر ہے اعلیٰ حضرت کی۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مومن ہوں اور آپ تو مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نا، سننا چاہیں گے؟ آئیے ایمان تازہ کیجئے ہمارے آقا کے بارے میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک عادت کے بارے میں رب قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، آپ نے آیت سنی، یعنی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ آقا میں مومن ہوں الحمدللہ،
اور آپ قرآن کہتا ہے مومنوں پہ تو رؤوف الرحیم ہیں، اور میں سائل بھی ہوں، میں آپ کے در کا بھکاری بھی ہوں، تو سائلوں کو تو خوشی لا نہر کی ہے، یہ کون سا لا نہر ہے؟ اللہ اکبر، قرآن پاک کی وہ آیت وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جب تمہارے در پر کوئی سائل آ جائے تو اسے نہ جھڑکنا، اسے نہ لوٹانا۔ اللہ اکبر، دونوں آیتوں کو کیا پیارے انداز میں ملایا، اور آقا سے بھیک کس پیارے انداز میں مانگی کہ آقا مومن بھی ہوں سائل بھی ہوں، آپ مومنوں پہ تو رؤوف الرحیم ہیں اور بھکاریوں کو جھڑکتے نہیں ہیں، تو میری بھی جھولی بھر دیجئے۔ اور اگلے شعر میں کمال کی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا، احباب کہتے ہیں دوستوں کو، پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے، خبیر کہتے ہیں جاننے والا، اور پیش خبیر جاننے والے کے سامنے کیا مجھے حاجت خبر کی ہے، مجھے یعنی یا رسول اللہ مجھے بہت سارے لوگوں نے آپ کو سلام پیش کرنے کے لیے کہا ہے، آپ سے التجائیں پیش کرنے کے لیے کہا ہے، مگر آپ تو خبیر ہیں، آپ دلوں کے حال جانتے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے ان سب کی باتیں آپ تک پہنچاؤں، جن جن نے مجھے کہا ہے آپ سب پر نگاہ فرما دیجئے، ان کی مرادیں پوری کر دیجئے، ان پر نگاہ رحمت فرما دیجئے۔ کیا پیارا انداز ہے، ذرا ان دونوں اشعار کو سمجھیے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے۔ مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، خوشی لا نہر کی ہے، جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا، جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا، پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے، پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے، حاجت خبر کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت اب مقطع کلام، کیا شاندار کلام ہے، اور بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے۔ اللہ اکبر، عشق کے بول یعنی عشق کے الفاظ میں، اور مشتاق کہتے ہیں یعنی کسی چیز کا طالب ہو شوقین ہو مشتاق کہا جاتا ہے۔ طبع سے مراد طبیعت مزاج ہے، اور سوز جگر یعنی جگر کی گرمی، جگر کی جو سوزش ہے۔ اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ اے رضا ایک کلام تو تم نے بڑا پیارا لکھا، اب ایک کلام ایسا سناؤ جو عشق کے بولوں میں ہو، نبی پاک کی یادوں میں گم ہو کر لکھو، کیونکہ میری طبیعت بھی چاہ رہی ہے کہ کچھ مزید عشق کی آگ بھڑکے، کچھ مزید جو ہے وہ پیارے آقا کی یاد تڑپائے۔ اللہ اکبر، یہ تڑپ بھی ایسی ہے، یہ درد بھی ایسا ہے جو عاشق رسول چاہتے ہیں کہ اور بڑھ جائے، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع یعنی طبیعت مشتاق ہے اس بات کی کہ سوز جگر کی جو ہے وہ لذت اٹھائی جائے۔ اللہ اکبر، اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس مقطع کے لکھنے کے بعد اسی بہر میں اسی طرز میں وہ کلام لکھا کہ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، یعنی اسی انداز کی نعت ہے مگر وہ عشق کے بولوں میں ہے، ایک علمی رنگ ہے، ایک عشق کا رنگ ہے۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے اعلیٰ حضرت کا۔ آپ لکھتے ہیں آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے۔ آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے، سوز جگر کی ہے۔ شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، فلاح و ظفر کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، شاندار کلام اختتام پذیر ہوا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے۔ سفر مدینہ میں اس کلام کو ضرور پڑھیے، ضرور سنیے۔ اللہ تعالیٰ با ذوق، با ادب، با شوق اور مقبول حاضریاں ہم سب کا مقدر فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ گونج گونج اٹھے ہیں
نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔